السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم آپ کو نبوت کے بعد سے 5 سال تک کی بات بتا چکے. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 45 سال کی ہوئی وہاں تک ہم گفتگو کر چکے ہیں. اور اس میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ مکے والوں نے مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کس طریقے سے جسمانی تکلیف پہنچانے کی پلاننگ کی، اس پر ہم نے پوری گفتگو کی. اب اس کے بعد اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میٹنگ کی جگہ تھی وہ دارالارقم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دیکھیں کہ اتنے حالات خراب ہو رہے ہیں، کوئی چھو منتر والی بات نہیں ہو رہی ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ بزرگی یہ ہے کہ چھو منتر ہو جائے اور معاملہ سارا کا سارا جو صحابہ کو ستایا ہے اس کی زبان ختم ہو جائے، اس کا ہاتھ چل جائے. کچھ ہو نہیں رہا ہے. یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ حالانکہ یہ سب ممکنات میں سے اللہ جو کہتا کرتا بھی ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے دعوت پہ کام کرنے والوں کو کہ یہ سب مسائل ایسے آئیں گے اور آپ سب کو اس کے لیے تیار رہنا ہے قیامت تک کے لیے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدگی سے میٹنگ کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جب انہوں نے 3 سوالات کیے تھے تو اس پر سورہ کہف نازل ہوئی تھی. سورہ کہف میں ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ جو پہاڑ کے غار میں جا کر کے چھپ گیا تھا بندہ، وہ محض یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو ان کے دماغ میں بھی یہ بات آئی کہ اب مکہ کو کسی طریقے سے چھوڑنا چاہیے. مکہ کو چھوڑے بغیر جو ہے وہ معاملہ نہیں بنے گا، جس کو آپ ہجرت کہتے ہیں. ہجرت 2 طریقے کی ہوتی ہے، غور سے سن لیں. ایک ہجرت شرعی ہجرت ہے کہ اگر آپ نے یہ سمجھ کر کے کہ اب اس مقام پر دین کا کام نہیں ہو سکتا، لہذا ہم ایسی جگہ پر ٹرانسفر ہو جائیں گے جہاں پر دین کا کام کریں گے جا کر کے، اور اس کو دوبارہ ہم کبھی اپنا ملک نہیں بنائیں گے، اپنا وطن نہیں بنائیں گے. یہ ہجرت شرعی ہے جو بہتر بحثیت عبادت کے ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس مقام پر پلٹ کر آپ واپس آئیں گے تو مسافر ہوں گے، اور جو بھی پراپرٹی جو کچھ بھی ہے سب چھوڑ کر کے آپ کے ختم، آپ کی کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو حبشہ کی ہجرت ہوئی ہے یہ اس حکم میں نہیں. اب اللہ کے رسول نے پلاننگ یہ کی کہ حالات خراب ہو گئے ہیں اور ان کے ستانے کی نئی پلاننگ ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ ستا کر کے تھک گئے، بلکہ ہر روز ایک نیا اسٹیپ لے رہے ہیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں سے بعض لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ مکہ چھوڑ دیتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جانا ہے تو حبشہ چلے جاؤ. حبشہ میں جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، نجاشی. بڑے اس پر لوگوں نے گفتگو کی ہے کہ آخر حبشہ کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا. بہرحال 2 جواب اس کے ہیں مناسب. ایک یہ جو کرتا ہے اللہ نے ہی حکم دیا ہو، اللہ نے وحی کی ہو کہ آپ اپنے صحابہ کو حبشہ کی جانب بھیج دیں، یہ ایک جواب ہو سکتا ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ حبشہ کے بارے میں پہلے سے یہ مکے میں معلوم تھا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا انصاف پسند ہے. آج بھی ہوتا ہے نا کہ ایک ملک دوسرے ملک والے کو جو ہے وہ امن دیتے ہیں کہ اگر آپ جیسے برما کے لوگ اس وقت ہیں، اگر برما میں کے لوگ کہیں بھی جاتے ہیں یورپ میں یا جاپان میں یا آسٹریلیا میں، تو ان کے لوگوں کو فورن نیشنلٹی ملتی جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں پر حالات کیا ہیں، خراب ہیں، جمہوریت کے خلاف ہیں. تو ایسے ہی اس بادشاہ کا مزاج تھا کہ کسی ملک کے ستائے ہوئے بندے اگر ہمارے ملک میں پناہ لیں گے تو ہم ان کی سیکورٹی کریں گے، ہم ان کو ستائیں گے نہیں. یہ بات اس کے بارے میں مشہور تھی. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ لوگ حبشہ چلے جائیے. تقریباً 12 آدمی نے یہ طے کیا کہ ہم لوگ حبشہ چلے جائیں گے. 12 آدمی رات میں جو ہے وہ نکلے. یہ جدہ پہنچے. جدہ کے قریب چھوٹا سا ساحل ہے،
وہاں سے حبشہ کے لیے جو ہے وہ جہاز جاتا تھا. جہاز سے مراد کشتی. یہ لوگ پہنچے اتفاق سے, اللہ کی مدد کہ وہ کشتی تیار تھی نکلنے کے لیے, حبشہ جا رہی تھی. اس وقت آدھا دینار اس کا کرایہ تھا حبشہ کا. ان لوگوں نے آدھا دینار دیا اور کشتی پر بیٹھے اور روانہ ہو گئے. رات میں یہ لوگ نکلے تھے. کچھ 2-4 گھنٹے کے بعد مکے والوں کو یہ اطلاع مل گئی کہ آپ 10-12 لوگ یہاں سے جو ہے وہ مکے سے چلے گئے ہیں. ان لوگوں نے پیچھا کیا کہ آپ ان کو جانے نہیں دینا چاہیے. 2 خطرہ تھا ان کو. ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے جب یہ چلے جائیں گے تو ہماری بدنامی ہوگی کہ صاحب وہاں والے ظلم کر رہے ہیں, تو دوسرے کنٹری میں بھی ہماری ساکھ بگڑے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حبشہ کے بادشاہ سے مل کر کے کوئی ایک طاقت بن جائے اور طاقت بن کر کے مکے کے اوپر کیا کر دے, چڑھائی کر دے. لہٰذا یہ دونوں خطرے کے بنیاد پر انہوں نے پیچھا کیا. جب یہ ساحل پر پہنچے تو پتا چلا کہ چند گھنٹے میں کشتی جو ہے وہ نکل گئی. بہرحال یہ کشتی نجاشی کے پاس پہنچ گئی. نجاشی سے ان لوگوں نے جا کر کے پناہ لے لی. نجاشی نے کہا آپ تو بولتے رہیے, کوئی مسئلہ نہیں. تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ معلوم نہیں کیسے یہ رومر, یہ ہوا حبشہ میں پہنچ گئی کہ پورے مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے. ان لوگوں نے ابھی چاہے رومر پھیلائی گئی کہ یہ 12 آدمی پلٹ کر آ جائیں. جب یہ خبر وہاں پہنچی حبشہ تو 12 آدمیوں میں سے 2 گروہ ہو گئے. انہوں نے کہا دیکھو اگر ایسی کوئی اصطلاح ہے تو اللہ کے رسول اپنا کوئی نہ کوئی میسنجر بھیجیں گے اور بتائیں گے کہ حالات, کیونکہ حضور نے بھیجتے وقت بھی یہ بات فرمائی تھی کہ دیکھو تم جا رہے ہو حبشہ, جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے ہم آپ کو فوراً کیا کریں گے, بلا لیں گے. تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو اگر حالات ٹھیک ہوتے تو اللہ کے رسول سے کوئی نہ کوئی قاصد آتا ہے یہاں, لیکن یہ جو ہے آئے نہیں. کچھ لوگوں نے کہا نہیں بات صحیح ہے. لہٰذا کچھ لوگ وہاں سے 3 یا 4 آدمی, بعض لوگوں کی روایت ہے کہ سارے کے سارے, لیکن حقیقت یہ کہ کچھ لوگ وہاں سے جو ہے وہ مکے واپس آ گئے. اب جب مکے واپس آئے تو یہاں تو معاملہ ویسے ہی تھا. اب یہ اور پریشان ہو گئے. اب جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ واپس آ گئے ہیں تو اب انہوں نے اس کو اور ستانا شروع کیا ان لوگوں کو. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کیا کرنا تھے. اچھا, انہوں نے جا کر کے پوری رپورٹنگ کی حبشہ کے بارے میں کہ وہاں بڑے سکون سے ہم لوگ رہ رہے ہیں, اپنے مذہب کی عبادت کر رہے ہیں, کوئی ہمیں بولنے والا نہیں ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں, اپنا مذہب اپنے لحاظ سے ہے, بادشاہ ہماری جو ہے بہت مطلب اچھا ہے, خیر خواہی کرتا ہے. یہ ساری باتیں اللہ کے رسول کو بھی پہنچائی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اور لوگ بھی جانا چاہیں, حالات تو وہی ہے, وہی غلط خبر تھی. اب وہاں سے جو ہے تو تقریباً 83 آدمی کا قافلہ روانہ ہوا, کیونکہ اب ان کو پوری رپورٹنگ ہو گئی حبشہ کی کہ حبشہ میں حالات اچھے ہیں اور اپنے دین کی حفاظت وہاں کرنا آسان ہے, لہذا ہم لوگ وہاں چلے جاتے ہیں. یہ 83 آدمی نکلے وہاں سے, اس میں تقریباً 18 عورتیں تھیں, بقیہ مرد تھے. یہ لوگ نکلے اور نکلنے کے بعد اتفاق ایسا کہ مکے والوں کو خبر نہیں لگی. یہ پھر کشتی پار کر کے نکل گئے. دوسرے دن یا تیسرے دن ان کو اطلاع ملی کہ مکے سے 83 آدمی نکل گئے. تو چھوٹی سی آبادی مکہ کی, کوئی بہت بڑا شہر تو تھا نہیں. تو 83-85 آدمی جب نکل گئے اور اس کی افواہ پورے شہر میں پھیل گئی تو ان لوگوں نے میٹنگ کی کہ اب تو معاملہ پہلے سے زیادہ سنگین ہو گیا, تو کیا کیا جائے. تو قریش نے جو ہے وہ میٹنگ کی کہ ایسا ہے کہ ہم میں سے جو بہت اچھا ایمبیسڈر ہو, یعنی بات کر سکتا ہو, سفیر, اس کا سلیکشن کیا جائے اور نجاشی کے پاس پوری بات بتائی جائے. تو ان لوگوں نے کہا کہ جب نجاشی کے پاس پہنچیں گے تو بات کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا 2 باتیں کی جائے وہاں جا کر کے. ایک تو یہ کہ یہ خود تمہارے مذہب کو نہیں مانتے, تاکہ ان کو بادشاہ کو اندر سے کیا کیا جائے, لڑایا جائے آپس میں. اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے آئے ہیں, نہ آپ کے مذہب کو اختیار کیا ہے نہ ہمارے مذہب کو اختیار کیا, یہ انہوں نے کتنا پیدا کیا ہے, لہٰذا یہ بات جا کر کے وہاں رکھی جائے. بہرحال ہمارے بن عاص اور عبداللہ بن ربیع, یہ 2 آدمی کا سلیکشن کیا جائے, کیونکہ یہ بڑے ہی جو ہے وہ مطلب بولنے میں بڑے ایڈوانس قسم کے لوگ تھے. خیر یہ یہاں پہنچے تو بادشاہ کے جو مذہبی امور کے لیگل ایڈوائزر تھے, پہلے انہوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے سوچا کہ ان کو یہ بات اگر ہم سمجھا لے جائیں تو یہ بادشاہ سے اپنی بات کر لیں گے. تو یہ وہاں سے, کیونکہ مکے کے چمڑے کے سامان بڑے مشہور تھے, تو انہوں نے کافی
सामान बतौर गिफ्ट के बादशाह के लिए। एक रवायत में आता है कि उसके लिए एक अरबी नस्ल घोड़ा लिया और चमड़े के मुख्तलिफ किस्म के सामान जो बादशाह के लायक और वो पादरियों के लायक था, वो सबका से गिफ्ट लेकर के लोग पहुंचे। और उन्होंने वो गिफ्ट पहले जो है वो लीगल एडवाइजर जो उनके मजहबी उमूर के थे उनके हवाले किया, पूरी बात बताई। फिर अब ये लोग ऐसे ऐसे हैं, तुम्हारे मजहब के बात को भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं, हमारे मजहब को बुरा कहते हैं। तो ये लोग जब गिफ्ट पा गए, वो तो बताओ रिश्वत का गिफ्ट क्या था। आज भी ये जो कंपनी वाले जैसे देते रहते हैं, ये सब रिश्वत ही होता है। इस पर कभी जिंदगी नहीं ना, तो रिश्वत की बहुत सी किस्में हैं। वो जो दिवाली में ला करके कॉन्ट्रैक्टर है, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं उसके, वो ला करके आपको होली दिवाली पे जो मिठाई दे रहा है, वो हकीकत में रिश्वत दे रहा है, दूसरे अंदाज में देता है। जरूरी नहीं यही कह के दिया जाए कि भाई ये रिश्वत है। अब तो वैसे भी कहते हैं मतलब चाय पानी के लिए कुछ कराइए, तो ये बहुत पुराना तरीका है। तो उन्होंने जा करके रिश्वत दी। पहला रिश्वत लेने के बाद इन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी बात को बादशाह के सामने रखेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि बादशाह उन लोगों को बुलाए बगैर ये ऑर्डिनेंस कर दे कि इन सबको अपने मुल्क रवाना करें। नजाशी के पास ये जाकर पहुंचे, आप ऐसी ऐसी बात है, और ये जो 87-85 लोग आए हुए हैं, ये बड़े मुतकब्बिर किस्म के हैं, और इनके तकब्बुर की दलील ये है कि ये किसी बादशाह के साथ जाते हैं तो सजदा नहीं करते हैं, इनके नाक का मामला है। ऐसे चढ़ा करके बादशाह को इन्होंने, तो बादशाह ने कहा कि वो जो 2 आदमी आए हैं उनको बुलाओ। बुलाया उन्होंने पूरी बात बता दी। झूठे बोले, वो बोले कि हमारे मजहब को बुरा कहता है, बुतों की पूजा नहीं करता है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें करके, और आपके मजहब को भी जो है वो कबूल नहीं करता है। तो कादिरों ने कहा कि हजरत ऐसा करें नजाशी से कि आप उन लोगों के ऑर्डिनेंस जारी कर दें, उनका वीजा जो कुछ भी है खत्म करें, यहाँ से भेजें इनको। तो ऐसा नहीं, ऐसे नहीं होता। हमने एक तरफ की बात सुनी, अब उनकी भी बात सुने। ये इंसाफ का तकाजा नहीं है कि आपने अपील की, हमने आपकी सारी बातें सुन ली, अब हम उनको बुलाएंगे, आपके सामने बात करेंगे, फिर हम कोई फैसला ले सकते। तो पादरियों ने कहा नहीं, इसकी क्या जरूरत है। तो बादशाह ने बहुत सख्त से डांटा पादरियों को कि देखो, ये इस तरीके से मुकदमे का फैसला नहीं होता। तुमने अपनी बात कह ली, इन लोगों ने बात सुना दी, मैंने सुन ली, मैं उनको बुलाऊंगा। बहरहाल ये इनके पास आदमी भेजा गया कि भाई साहब बादशाह बुला रहे हैं। अब इनके भी मीटिंग हुई कि साहब ऐसा है कि बात क्या की जाए। तो लोगों ने कहा कि देखो, जो बोलना है सच बोलना, हम बुतों की पूजा नहीं करते, हम किसी के सामने सजदा नहीं करते, कुछ भी बात हमको झूठ नहीं बयान करनी है, जो बयान करनी है वो कुरान और हदीस के मुताबिक बयान करनी है, चाहे मामला चित पड़े और चाहे कुछ पड़े, चाहे हमको फांसी दे दे, जो भी करे, लेकिन हम कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये हुआ कि कौन आदमी बादशाह के सामने बात करेगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई थे जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छे खतीब हैं, तकरीर करते हैं, लिहाजा आप बादशाह के सामने हम लोगों की तरफ से बात करते हैं। ये लोग पहुंचे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सज्जा तो किया नहीं हुआ, बादशाह के दरबार में पहुंचते ही कैसा होना था। तो अब वो जो उन्होंने कहा था ना कि साहब ये लोग बड़े मुतकब्बिर हैं, किसी के सामने सज्जा नहीं करते, तो बात लिंक कर गई उसको। लिहाजा ये लोग आए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सज्जा जिन्होंने किया नहीं। तो बादशाह ने पूछा कि भाई तुम्हारे बारे में इन लोगों की ये कंप्लेंट है, तो आप क्या इसके बारे में कहते हैं। उन्होंने कहा मैं 3 सवाल पहले पूछना चाहता हूँ। किसने? जाफर बिन अबी तालिब। बड़े मतलब जैसे कोई वकील बात करता ना, वैसे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ये हमको यहाँ से लेने आए हैं, आप इनसे पूछे। मैं इसमें से जो 85 आदमी आए हैं, कोई इनका गुलाम है जो भाग कर आया है? तो हम आजाद आदमी हैं, हम हफ्शा में रहे या मक्का में रहे, तुम्हारे बात का क्या जाता है? इनसे पूछे हम गुलाम हैं इनके। तो अमर बिन आस से पूछा भाई ये जो बात आया इसमें कोई तुम्हारा गुलाम है? तो कैसा नहीं, सब आजाद है। का दूसरा सवाल क्या कि इसमें से हमने किसी का कत्ल मक्के ने किया है कि मैं कातिल हूं जो हमसे बदला लेना चाहते हैं? क्या भाई किसी ने कत्ल किया? नहीं। का तीसरा सवाल, हम किसी की का चोरी या माल हड़प करके आए हैं यहाँ? अमर बिन आस ने कहा नहीं।
تو بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ کے اوپر پریشر بن گیا یہ بات کر کے کہ بات کی حقیقت یہ ہے کہ اب آپ اپنے ملک سے کیوں بھیجنا چاہتے ہیں مجھے؟ نہ ہم چور ہیں، نہ ہم نے قتل کیا ہے، نہ ہم غلام ہیں، نہیں ہم جیسے مکے میں رہ رہے، آپ کے ملک کے بہت سے غیر ملکی رہ رہے ہیں، ہم بھی رہ رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ تمہارا مسئلہ ان سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو بادشاہ صاحب، پہلے تو یہ سوال ہوا کہ صاحب تم لوگوں نے سچا نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو میں جس مذہب کا ماننے والا ہوں، ہم رب کے علاوہ کسی کے سامنے پیشانی چکاتے ہیں۔ یہ پیشانی اسی کے سامنے جھکے گی جس نے پیدا کیا، باقی آپ ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے۔ بادشاہ سنتا رہا۔ بادشاہ اس کے بعد انہوں نے کہا ہم لوگ بہت بدماش قسم کے لوگ تھے، زنا ہم کرتے تھے، چوری ہم کرتے تھے، ظلم ہم کرتے تھے، قافلے ہم لوٹتے تھے، جتنا عرب کا چل کرتا سب گنایا ایک ایک کر کے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد اللہ نے ایک نبی کو بھیجا جس کا نام محمد ہے، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے، ان کے دادا کا نام عبدالمطلب ہے، جو شریف النفس ہے ان سے پوچھ لو ان کا خاندان کیسا ہے۔ ان کا خاندان تو بہت پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے آ کر کے ہم کو ان تمام چیزوں کے بارے میں پہلے تو منع کر دیا کہ بنا حرام ہے، کوئی آدمی کسی کا مال نہیں لوٹے گا، اپنے پڑوسی کو نہیں ستائے گا، کسی پر ظلم ہوتا دیکھے گا تو اس کی مدد کرے گا۔ اور پھر انہوں نے مذہب کے بارے میں، عبادت کے بارے میں فرمایا کہ پیشانی صرف ایک رب کے سامنے جھکے گی، یہ جتنے خدا ہیں سب باطل ہیں۔ ایک بہترین قسم کی تقریر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ جو تمہارے پاس کہتے ہو کہ وہ کتاب آتی ہے اس میں کچھ لکھا ہوا ہے تو ہے تمہارے پاس کچھ ہوا؟ جعفر بن طالب نے کہا کہ ہاں چند آیتیں ہم کو یاد ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھنا شروع کیا جعفر رضی اللہ تعالیٰ۔ یقینی بات ہے کہ ایک صحابی قرآن پڑھ رہا، اس کو لگا کہ نازل ہو رہا ہے، جھرجھر جھرجھر جب نجاشی رونے لگا۔ جب رونے لگا اور انہوں نے سورہ طٰہٰ ختم کی، انہوں نے کہا دیکھو وہ دو آدمی تھے کہ تم لوگ اپنی خیریت چاہتے ہو تو ملک چھوڑ دو، اور ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی بھی آدمی ان کو بتا نہیں سکتا، ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اور یہ کتنی باتیں انہوں نے کہی ہیں یہی باتیں ہماری کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ سارا معاملہ تو الٹا، اس بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ جتنے گفٹ لے کر آئے سب ان کے حوالے کرو، یہ سب رشوت ہے۔ بادشاہ نے جملہ اور کہا کہ جب اللہ نے یہ ملک ہم کو عنایت کیا تو ہم سے رشوت نہیں مانگی تھی، ہم کو بغیر رشوت کے ہمارے اللہ نے ہم کو یہ دیا ہے، لہٰذا ساری رشوتیں ان کی کیا ہو واپس کرو۔ ختم ہو گئی، مطلب درخواست ہو گیا۔ یہ جو عمر بن عاص تھے اور عبداللہ بن ربیعہ انہوں نے کہا کہ یار یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایک پلاننگ اور ہو سکتی ہے، کل بادشاہ سے ملنا چاہیے پھر۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو اصل بات ہے وہ بتائیں نہیں کہ عیسیٰ کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول، اللہ کے بیٹے نہیں ہے۔ یہ بات اگر بتائی جائے گی تو نجاشی ضرور بگڑ جائے گا، چل کے یہ بات کرنے کا ہے۔ اب یہ بات مسلمانوں میں انہوں نے بھی چرچا کر دی کہ ابھی بیٹا معاملہ ختم نہیں ہوا، کل پھر ہم لوگ جائیں گے اور یہ بات رکھیں گے۔ اب انہوں نے پھر پلاننگ کی کہ اب بات اگر عیسیٰ کے بارے میں اس نے پوچھ لیا تو کرنا کیا ہے، بتانا کیا ہے۔ سارے صحابہ نے مل کر کے کہا کہ دیکھو جو قرآن نے کہا ہے عیسیٰ کے بارے میں وہی بولنے کا ہے، کچھ نہیں بولنا ہے، جو قرآن نے کہا وہی بولنا ہے اس کے سامنے، ان کی چاپلوسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کل دوسرے دن پھر یہ پہنچے، پھر بادشاہ نے ان کو کال کیا، پھر اب جعفر بن ابی طالب آئے تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کا یہ کرشمہ ہے، اس نے دکھلایا ہے۔ مریم ان کی ماں ہے جو نہایت مقدس اور بہترین عورت ہے، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہ اللہ مانتے ہیں نہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ بادشاہ نے اٹھایا زمین سے چمٹا، کہا کہ خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ تم نے عیسیٰ کے بارے میں جو کہا عیسیٰ اتنے ہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب وہ بات بھی ان کی پلاننگ ختم ہو گئی۔ بہرحال یہ دونوں آدمی وہاں سے روانہ ہو گئے، ان کو جو ہے وہ فوراً کہا کہ آپ کنٹری چھوڑ دیں، اور ان لوگوں سے کہا آپ اطمینان سے عبادت کریں جیسے رہتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد
نجاشی کے جو پادری لوگ تھے بہت ناراض ہو گئے اس سے کہ تم نے تو سارا معاملہ جو ہے ان کے فیور میں کر دیا. انہوں نے کہا کوئی بات اس نے غلط کہی نہیں, یہ ساری باتیں ہماری کتابوں میں بھی لکھی ہے تو ہم نے سب غلط کر رکھا, ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ انہوں نے بتایا یہی ہماری بائبل میں بھی لکھا ہوا, ہم ان کو بیٹا کہتے ہیں, اللہ نے تو کہیں ان کو بیٹا نہیں کہا. بات تو خیر اس کے خلاف بغاوت ہوئی, اسی بنیاد پر اس بغاوت میں باقی جو ہے وہ ہار گئے, نجاشی جیت گیا, پھر نجاشی مسلمان ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اطلاع دی کہ میں جو ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں, اور اگر میرے پاس فرصت ہوتی تو میں آپ کی خدمت میں آتا اور آ کر کے آپ کی خدمت کرتا, آپ کو وضو کراتا, یہ کراتا, سب اس نے لکھ کر کے بھیجا. بہرحال نجاشی کے اسلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. یہاں تک معاملہ جو ہے وہ چلا. اب اس کے بعد یہ 5 نبوت کے 5 سال گزر گئے. 6واں سال جو نبوت کا وہ انقلابی سال. 6 سال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے میں حالانکہ عمر سب سے زیادہ مخالف تھے. ایک تو کیا تھا, طاقت تھی. دوسرے یہ تھا کہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے. مکے والے سب ان کے خواہش کرتے تھے, 3-4 مرد ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ہم آپ کا اسلام تو بہت سے مطلب صحابہ لائے, میں حضرت عمر کے اسلام کو آپ کے سامنے کوٹ کر دیتا ہوں کہ کس صورت حال میں وہ اسلام لائے. ایک تو نفسیاتی ان کے اوپر اثر پڑا. اس پر حضرت عمر نفسیاتی اثر کیا تھا کہ اتنا تشدد کیا جا رہا ہے, مکے والے ستانے کی ساری پلاننگ کر رہے ہیں, لیکن روزانہ ایک ایک بندہ ٹوٹ کر اسلام میں داخل ہو رہا ہے. آخر یہ مذہب ہے کیا؟ یہ نفسیاتی طور پر اندر سے وہ ختم ہو چکے تھے. دوسرا ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. یہ پہلے یہ آئے شکار کر کے, شکار آ کر کرنے کے بعد کچھ قریش جو روز شام میں بیٹھتے تھے, گاؤں میں آج بھی چوپال وغیرہ لگتی ہے, لوگ بیٹھتے ہیں, تو ایسی ان کی بیٹھک ہوتی تھی. تو یہ وہاں بیٹھک میں گئے تو وہاں دیکھا کہ کوئی بھی سردار نہیں تھے. پھر ان کا موڈ ہوا کہ گلاس پیا جائے. وہاں گئے, وہ اتفاق سے شراب کی دکان بھی بند تھی. وہاں سے پلٹے, کہاں سے چلو کچھ نہیں تو چلو طوافی کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے. گلاس لٹکا ہوا تھا. اب اللہ کے رسول نماز میں مست. عمر آیا یا کون آیا کسی فکر ہے, یہ تو ہماری نماز میں ہوتا, چھوٹی کیا ایک دم کو معلوم ہوتا کیا گئی ہے. نبی کے اندازہ نماز میں اپنی مست ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کسی سے کیا, تو یہ خانے کعبہ کے گلاس کے اندر ادھر سے پیچھے دیوار سے گھس کر کے دھیرے دھیرے آ کر کے سامنے آ کر کے خانے اندر گلاس کے اندر چھپے بیٹھ گئے. جب نبی کے اندازہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کچھ ہونا یہ شاعر, یہ بڑا شاعر. اتفاق سے اللہ کے رسول فقط آیت تلاوت کریں, وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وہ دل میں سوچ رہے ہیں. ادھر اللہ کے رسول اتفاق سے وہ آیت پڑھ رہے, کہہ رہا ہے اللہ کہ یہ ایک شاعر کا کلام نہیں ہے. اب ان کو یہ ہوا کہ ہمارے دل کی بات یہ بندہ کیسے جان گیا یار, ہم تو یہاں چھپے بیٹھے ہیں اور یہ ہم جو سوچ رہے ہیں اس کا جواب دے رہا. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہو تو یہ کاہن ہے. اس کی اگلی آئے تھے وما ہوا بقول کاہن, کہ یہ کسی کاہن کا قول ہے. یہ کیا چکر ہے, ہم جو سوچتے ہیں وہی یہ جواب دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ کا نازل شدہ ہے, وہیں پر یہ 50% ختم ہو گئے. ان کے دل میں آ گیا کہ بات کچھ دوسری ہے. بہرحال انہوں نے اللہ کے رسول کو نہ چھیڑا نہ کچھ, چلے آئے. اب معاملہ یہاں پہ مکے والے بڑے پریشان کے معاملے کو حل کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا یار یہ روز کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفڑا ہے, ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرو, ہم معاملے کو ختم کرو. یہ جتنے مکے والے کو پریشان ہے ساری پریشانی ان کی وجہ سے, ان کو اچھا کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ان کو ختم کرنے کی. کہ معاملہ یہ ہے کہ بنو ہاشم کے ہے اور پورا بنو عبد مطلب مخالف ہو جائے گا, لہٰذا انہوں نے سوچا کچھ بھی ہو لیکن اب آج کام ختم ہی کر دیں. یہ تلوار لے کر کے نکلے. راستے میں نہیں میں صحابی ہے وہ مل گئے, کہاں جا رہے حضرت؟ کہا یار یہ مکے کا جو معاملہ یہ حل ہو نہیں رہا ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ
سارا مسئلہ ان کا ہے، لہٰذا ان کو ختم کر دیں گے، اپنے آپ سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ انہوں نے دو باتیں کی، انہوں نے کہا دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، تمہیں معلوم ہے کہ وہ بنو عبد المطلب کے لڑکے اس خاندان سے ان کا تعلق ہے، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یہ تم کو دونوں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تو ذرا اپنے ہوش کے ناخن رہو۔ دوسری بات، تم دوسرے کو کیا کہتے ہو؟ تمہاری بہن خود مسلمان ہو چکی ہے، پہلے جاؤ اس کی خبر لو، بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینا۔ اچھا، اب یہ وہاں پہ گئے تو یہاں پر بہن اتفاق سے اور ان کے جو شوہر تھے وہ دونوں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے۔ اب یہ پہنچے تو دروازہ جب کھٹکھٹایا تو بہن نے دیکھا عمر ہے، تو جانچ کر کے دیکھا دراز میں سے عمر ہے، تلوار نکالے ہوئے۔ بہرحال کھولا، پوچھا کیا کر رہے تم؟ مرتد ہو گئے تم، اپنا مذہب تم نے چھوڑ دیا۔ بہن نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، دیکھو عمر، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، اب ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو ہم اسلام سے الگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے جو ہے وہ بہنوئی کو مارا۔ اچھا، ان کا ایک ہاتھ بھی کافی تھا، انہوں نے 2-4 ہاتھ مار دیے۔ اب وہ بہن بیچ میں آئی بیچاری چھڑانے کے لیے اپنے شوہر کو، اس کو 2-4 ہاتھ جوڑ دیا۔ اب جب ان کو بہن کو مارا تو اس سے خون وغیرہ نکلنے لگا۔ جب انہوں نے خون دیکھا اور اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ دیکھو عمر، اس طریقے سے ہم اسلام سے پھر نہیں کرتے، ان کے دل میں ہوا کہ یار کیا یہ بات ہے۔ اب وہ بہن کا خون اور بہن کی سنجیدگی دیکھ کر کے پھر کہا بتاؤ ہے کیا کلام۔ اب یہ وہاں پہ تو سن کر آئے تھے کعبہ والی بات، انہوں نے جو ہے وہ کہا دیکھو تم ہو ناپاک۔ اچھا، یہ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا میرے پاس ایک پرچہ ہے، میں دکھلاتی ہوں، لیکن جاؤ پہلے غسل کرو، بعد میں دکھلائی۔ جب یہ غسل کے لیے جانے لگے تو بہن کہتی کہ مجھے امید ہو گئی کہ شاید اس کے دل میں اسلام آ گئے، ورنہ وہ زبردستی چھین لیتے تھے، پر لاؤ پاؤ میں جو مار چکا ہے 2-4 ہاتھ تو چھین کر کے پیپر پڑھ لیتا۔ تو کہا ٹھیک ہے میں غسل کر کے آتا ہوں۔ غسل کر کے آئے، دیکھا کہ پڑھتے دل کی کایا پلٹ گئی، کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ کہاں؟ اچھا، وہاں اندر ایک صاحب اور چھپے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خباب بن عرت، یہ ان کو پڑھاتے تھے قرآن۔ یہ جب دیکھا عمر آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بہن بھائی کا معاملہ ہے تو 2-4 ہاتھ مار کے ہم کو تو پائیں گے تو صافی کر دیں گے یہ، زیادہ وہ دوسرے کمرے میں چھپ گئے۔ جب یہ غسل کرنے گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھانا تو یہ باہر سے وہاں سے نکل کر آ گئے۔ پوچھا کیا بتاؤ کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کیا دیکھو اس وقت ایک میٹنگ چل رہی ہے بازار اعظم میں، سارے لوگ وہاں موجود ہیں۔ وہاں پر پہنچے، حضرت حمزہ کے بارے میں ہے کہ 2 دن پہلے یا 2-4 دن پہلے وہ بھی اسلام قبول کر چکے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، اتفاق سے اس واقعے کے 2 دن پہلے اللہ کے رسول نے دعا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اللہ ابو جہل یا عمر میں سے کسی کو ایمان کی توفیق دے دے۔ تو میری تو اپنی رائے ہے کہ ساری باتیں ختم کر اللہ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے جو دعا کی وہ دعا قبول ہو گئی۔ یہ وقت آ گیا، یہاں سے پھر یہ ننگی تلوار لے کر کے نکلے، نبی کے وسلم کے دروازے پہنچے، وہاں جا کے کھٹکھٹایا۔ اب چونکہ ہر آدمی خطرہ میں تو رہتا تھا کہ کوئی بھی واقعہ ہو سکتا تھا، ایسے جلدی سے کھول کے پوچھا کون ہے؟ کہا عمر ہے۔ کہا لیکن جب بندہ جانتا تھا یار ننگی تلوار لے کر کے آئے ہیں۔ اچھا، حضرت حمزہ بھی کسی سے کم نہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر ننگی تلوار لے کر آتا، اگر ارادہ اس کا اچھا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے آج اس کو ہی ختم کر دیں گے، آنے دو۔ نبی کے اعظم نے کہا دروازہ کھول دو۔ نبی کے اعظم نے جیسے حکم دیا دروازہ کھل گیا، عمر آئے، نبی کے اعظم نے دامن پکڑا، کہا عمر وقت نہیں آیا ہے، وقت نہیں آیا کہ حقانیت تم پر کھل جائے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ کے رسول نے اللہ اکبر کہ جب نعرہ مارا نا تو پورا مکہ بولی، سارے صحابہ مل کر کے نعرہ مارے۔ اب جب سارے صحابہ مل کر کے نعرہ مارے نا تو پورے مکے میں بات مشہور ہوئی کہ کوئی نہ کوئی تو بڑا واقعہ مسلمانوں کے لیے ہوا ہے، یہ اتنا خوش کیوں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ سب سے زیادہ کس کو تکلیف ہے میرے اگر میں ایمان لے آیا تو؟ لوگوں نے کہا ابو جہل کو سب سے زیادہ۔ ابو جہل کو پہلے کرتے، پہلے ابو جہل ہی کو جا کر بتاتے ہیں کہ بیٹا میں اسلام قبول کر لیا ہوں، جو تمہیں کرنا ہو کر لیا۔ اچھا، ابو جہل ان کے ماموں بھی ہوتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے۔
یہ پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, کہا بیٹے آئیے آئیے, کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر سے سبھی کرتے تھے, کدھر بھی گھوم گئے تو گھوم گئے. کہا تم کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو قبول کر لیا ہے, اور میں آج سے تم کہا مرتد ہو گیا, کیا مرتد نہیں ہوا ہوں, مسلمان ہوا ہوں. مرتد نہیں ہوا ہوں, مسلمان ہوا ہوں. اور آپ کو اس لیے بتانے آیا ہوں کہ آپ, خیر انہوں نے جب بتایا نا تو اس نے ابو جہل نے اپنا دروازہ پھٹ سے بند کیا اور بددعائیں دی کہ تم پر بھی لعنت ہو, اور جس کی وجہ سے تم قبول کیے اس کے اوپر بھی لعنت ہو. یہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ. پھر گئے کہ جا کر کے انہوں نے کہا تو میں تو بیت اللہ میں جا کر اعلان کرنے کا اسلام عمر میں آئے. اب یہاں پر پھر اپنے بیٹے سے پوچھا, عبداللہ بن مسعود چھوٹے تھے اس وقت, وہ بیان کرتے ہیں کہ گھر میں پوچھا, یہ بتاؤ کہ کون آدمی مکے کا ایسا ہے کہ اگر اس کو اطلاع دی جائے تو پورے مکے میں خبر جلدی پہنچ جائے. بعض لوگ ہوتے نا کہ اگر آپ ان کو بات بتا دیں تو پورے ہنگلی میں 2 منٹ میں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. ہر زمانے میں وہ لوگ رہتے تھے. ان لوگوں نے کہا کہ آدمی ہے جمیل, اس کا نام ہے صاحب, اگر اس کو بتا دیے نا تو بس پورے مکے میں سے پہنچتی بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جمیل کو بولا. جمیل آیا کہ حضرت آپ نے کیسے بیاض فرمایا, کہا تم کو یہ بتانے کے لیے کہ میں اسلام قبول کر لیا ہوں. اور دفتی شروع ہو گئی. اب یہ بھاگنا شروع کیا, سیدھے جا کر کے بیت اللہ چلانا شروع کیا. اس کو تو ہالنڈ ہو گئی. اور یہ آدمی کو پکڑا تھا, جا کر کے چیخنا شروع کیا, مکے والوں میں معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے, عمر اسلام قبول کر لیا اور مرتد ہو گیا, کافی ہو گیا. خیر وہ اعلان کری بیٹھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ پہنچ گئے. اب پہنچ گئے تھے سارے لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ پہنچے تھے. ایک روایت میں عبداللہ بن عمر بھی چھوٹے تھے, وہ بھی ساتھ تھے. پہلے پہنچے تو پوچھا لوگوں نے, کہاں میں نے اسلام قبول کر لیا اور جو تم سے بن پڑی تم. لڑائی شروع ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ سارے لوگ مل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے. بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ جس کو 2-4 ہاتھ کیسے لگا, بہرحال ان کو بھی 2-4 ہاتھ لگے, لیکن انہوں نے ٹھیک ہاتھ بجائے وہاں پہ, اور بجا کر کے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے اور کہا کہ میں نے جمیل کو بتا دیا ہے, لہٰذا پورے مکے میں بات جو ہے پھیل گئی ہے. اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اب اللہ کے رسول بیت اللہ میں چل کر کے نماز جماعت سے پڑھی جائے گی اور کوئی مکے کا شخص بال بیٹا نہیں کر سکتا. اب اسلام ایسے چھپ چھپ کے نہیں چلے گا. آج سے اسلام جو ہے نا وہ اللہ لینا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے باجماعت نماز بیت اللہ میں پڑھی گئی, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھڑا رہنا صرف جماعت سے کافی تھا. یعنی لوگوں پر ایسا روب تھا حضرت عمر کا کہ حضرت عمر اگر جماعت سے کھڑے بھی رہے تو بس کافی تھا, کوئی مکے والوں نے ٹچ نہیں کیا. اس کے بعد حالات الحمدللہ پلٹنا شروع ہوئے. اب پلٹنا شروع ہوئے تو پھر قریش نے کیا کیا حضرت عمر کے اسلام کے بعد, انشاءاللہ زندگی تو پہلے تو بات کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.